الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك وإياك نعبد ولك نصلي. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے درس میں ہم نے غزوہ بنو قینقاع کو ذکر کیا تھا، اور اس درس میں انشاءاللہ ہم غزوہ سویق کو ڈسکس کریں گے۔ اول تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب مکے میں یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ کو شکست ہو گئی ہے بدر میں، اور اس کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے اس کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ بہرحال کنسنسس پہ یہ پہنچے مکے والے کہ وی نیڈ اے نیو سردار، تو اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو چوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو سفیان، تم ہی تو وہ ہو جس ہمارا سارا مال بچا کے لے آئے بغیر خوریزی کے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر تم ہی ہمارے سردار بن جاؤ۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ مکے کا سردار بن گیا۔ لیکن مکے کا سردار بننے کے بعد ابو سفیان نے جو سب سے پہلا اعلان جاری کیا وہ یہی تھا کہ اب کوئی ماتم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا، جس کا جو مر گیا وہ مر گیا۔ اب ہم کیا واویلا مچا کے مدینے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ گئے، ہم ختم ہو گئے؟ تو خیر بہرحال اسی ضمن میں ابو سفیان نے ایک عہد کیا، اس نے منت مانی کہ میں اس وقت تک ہم بستری کے غسل کا پانی سر پر نہیں ڈالوں گا جب تک محمد کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ میں غسل جنابت نہیں کروں گا، عورتوں کے پاس جانے کے بعد غسل نہیں کروں گا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفار مکہ بھی غسل جنابت کیا کرتے تھے کہ نہیں؟ کچھ دور جاہلیت میں بھی ابراہیمی سنتیں ایسی تھیں جس کو مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور قرآن پڑھنے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وضو کی ڈیٹیل تو قرآن میں بتائی گئی ہے، لیکن نہانے کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، وہ ہمیں سنتوں سے ملتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ کو نہانے کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ آلریڈی ابراہیمی طریقے سے نہایا کرتے تھے۔ ہاں، وضو ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، اس لیے وضو کے بارے میں انہیں تفصیلاً بتانے کا ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے قرآن میں تفصیلاً بتایا وضو کو، لیکن غسل کو صرف سرسری طور پر ذکر کر دیا کہ غسل کیا کر۔ اسی طرح نماز جنازہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایام جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کی میت کا وقت آتا تھا دفنانے کا تو اس کو ایک چارپائی پہ لٹا دیتے، اور اس کے سرہانے اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار کھڑا ہوتا اور اس کی خوب اچھائیاں اور ذکر کرتا اور اس کی خوبیاں بیان کرتا، اور کہتا کہ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد وہ قبر کھود کر مردے کو دفنا دیتا۔ تو قبر کھودنا اور مردے کو دفنانا یہ بھی ابراہیمی سنت پر وہ فالو کرتے آ رہے تھے۔ اسی طرح کئی اور اس ابراہیمی سنتوں کو فالو کر رہے تھے، مثال کے طور پہ حج کرنا، عمرہ کرنا، احرام باندھنا، طواف کرنا، اللہ کو رب ماننا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر بہرحال اسی وجہ سے یہ ایک ایسی سنت تھی جو ان میں اس وقت بھی موجود تھی۔ تو ابو سفیان نے یہ قسم تو کھا لی کہ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو قتل کروں گا اور انہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا، اور جب تک ایسا نہ کر لوں غسل جنابت نہیں کروں گا، اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب اس شکست کے بعد بھی ہم کوئی مرد رہ گئے ہیں؟ ان تمام باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اس نے کہا کہ اس قسم کو پوری کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو چوری چھپے مکے سے نکلا، یہ اس کے ساتھ 30 کے لگ بھگ کوئی لوگ تھے، اور اس نے مدینے تک کی مسافت طے کی، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ کس ارادے سے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں کوئی شب خون مارتا ہوں، کسی نہ کسی مسلمان کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کوئی نقصان پہنچاتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ لیکن ویسا ہوا نہیں جیسا کہ یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو چلتے چلتے یہ عریس کے مقام پر پہنچا، اور اس وقت جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔
بقرہ عید کے احکامات آ گئے تھے، لیکن بقرہ عید ابھی تک منائی نہیں گئی تھی، یہ مسلمانوں کی پہلی بقرہ عید تھی۔ یہ عریس کے مقام پر پہنچا اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، مدینے میں داخل ہونا اور وہ بھی 30 آدمیوں کے ساتھ، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، تو کیوں نہ میں اپنے پرانے تعلقات کا استعمال کروں۔ تو رات کو یہ نکلا اور بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا اس کے سردار کے گھر پہنچا۔ اس سردار کا نام تھا احی ابن اخطب۔ تو اس کے گھر پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے بولا من، کون ہو؟ اس نے کہا میں ابی سفیان، رئیس مکہ، مکے کا سردار۔ کہتا لماذا جئت، کیوں آئے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ انا نريد ان نقاتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آئے ہیں، اور تم تو ہم سے بڑے بڑے وعدے کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا دیکھو ابو سفیان، یہ کوئی صحیح وقت نہیں ہے، ابھی 3-4 مہینے پہلے ہی بدر کا معاملہ ہوا ہے، اور بدر کے 2 ہفتے کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنو قینقاع کا حال کیا ہے وہ بھی تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے میں ہیں، ہم اوس کے حلیف ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے جواب ابو سفیان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ اب ابو سفیان بڑا پریشان ہوا کہ اب کروں تو کیا کروں، قسم بھی پوری کرنی ہے، اتنی دور بھی آیا ہوں، 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، خالی ہاتھ تو جاؤں گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے داماد کے گھر چلتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا بنو نذیر کا، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹریجرر تھا، ان کا بڑا مال و دولت تھا اس کے پاس۔ اس کا نام تھا سلام ابن مشکم، اور یہ ابو سفیان کا بڑا گہرا دوست تھا۔ ابو سفیان اس کے گھر گیا، اس نے کہا کون؟ اس نے کہا انا ابو سفیان رئیس مکہ، ابو سفیان بن حرب بن امیہ۔ اس نے کہا اندر آ جاؤ۔ اس کے گھر گیا، بیٹھا، اس نے کہا بھئی دیکھو بات میں کریں گے، کھانا کھاؤ۔ اس نے کھانا کھلایا، شراب پیش کی۔ جب ابو سفیان خوب سیر ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہاں ابو سفیان لماذا جئت، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو تم نے ہم سے کہا تھا کہ ہم کبھی مدینے پہ چڑھائی کریں تو تم ہمارا ساتھ دو گے، تو آج ہم مدینے پہ چڑھائی کرنے آئے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو۔ اس نے کہا دیکھو ابو سفیان، پہلے سے اطلاع کر کے آنی چاہیے تھی، اب اتنی جلدی میں راتوں بعد کیسے انتظام کروں؟ خیر بہرحال اس وقت تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نیکسٹ ٹائم آنا تو ضرور بتانا، اور ہم سے جو ہو سکا ہم ضرور کریں گے۔ تو خیر ابو سفیان یہاں سے بھی نامراد نکلا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے کیمپ کی طرف پہنچا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تو اس نے یہ کیا کہ جو مقام عریس تھا جہاں پہ یہ رکا ہوا تھا، یا مقام عریس جہاں یہ رکا ہوا تھا، وہاں ایک نخلستان تھا جہاں کھجور کے چھوٹے پودوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ تو انہوں نے مل کے اس کو نظر آتش کیا، آگ لگا دی۔ وہاں ایک انصاری تھا بیچارہ معبد بن عمر، اور اس کا ایک ساتھی تھا، ان کو تنہا پایا تو انہوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا، اور ابو سفیان یہ اپنی عقل میں سمجھا کہ اس نے اپنی قسم پوری کر دی ہے، کہ اس نے کہا کہ میں جب تک مسلمانوں کا میں سے کسی کا خون نہ بہا دوں اور ان کو کوئی مالی نقصان نہ پہنچا دوں تب تک میری قسم پوری نہیں ہوتی۔ تو اس نے ایک طرف تو باغ چلا دیے، دوسری طرف تو بیچارے مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اب اتنا سارا سامان جو ہم اپنے ساتھ لاد کر لائے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کتنی دیر مدینے کے باہر بیٹھنا پڑے، یہ سارا سامان یہیں چھوڑو اور بھاگو، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، جس چیز پر بھی آئے تھے وہ سارا سامان چھوڑ کے بھاگے، کہ یہاں سے جلد از جلد نکلیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو وہ ضرور ہمارے پیچھے نکلیں گے۔ اور یہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ فوراً اس کے تعاقب میں نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمیشہ یہ معمول تھا جب مدینے سے تشریف لے جاتے کسی نہ کسی کو مدینے کی ذمہ داری ضرور سونپ کے جاتے۔ تو اس دفعہ آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سوچی، اور یہ غزوہ بدر سے دو ڈھائی ماہ بعد ہی کی بات ہے، ذی الحجہ کی بات ہے، غزوہ بدر رمضان میں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں نکلے، اور یہ سارا اپنا سامان پیچھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور سامان میں زیادہ تر ستو تھا، جو آپ سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی، آپ سمجھ لیں تو ویٹ یا بارلی میں تو یہ پیس کر اس کے اندر کھجور ملایا کرتے تھے، اس میں گھی اور شہد ملایا کرتے تھے، اور اس کو پیس کر ساتھ رکھ لیتے تھے۔ آپ اس کو چاہیں تو پانی میں گھول لیں، اٹس این انرجی ڈرنک، یا چاہے تو آپ اسے دودھ میں ڈال لیں تو ایک گاڑھا سا سیریل بن جاتا تھا۔ تو اس طرح اس کو استعمال کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری بوریاں تھیں ان کے ساتھ، یہ ساری بوریاں ستو کے پیچھے پھینک کر بھاگ گئے۔ اور ستو کو عربی زبان میں کہتے ہیں سویق، اسی لیے صحابہ کرام نے اس غزوے کا نام غزوہ سویق رکھا، کہ اس میں اتنا ستو ملانا، بڑے بڑے بورے جو مکے سے باندھ کر لائے تھے سارے پیچھے چھوڑ گئے۔ خیر بہرحال
یہ غزوہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس آئے، اور 9 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سویق سے واپس آئے، اور 10 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی 2 رکعت، اور 2 مینڈھے آپ نے قربان کیے، اور مسلمانوں کو بھی قربانی کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ پہلی بقرہ عید تھی۔ انشاءاللہ بعد کے موضوع میں ہم باقی دوسرے حالات جو غزوہ احد سے پہلے پیش آئے مسلمانان مدینہ کو، اس کو ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔